السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا موضوع ہے زعفران یعنی سیفرون انگلش میں۔ مشہور شاعر کالیداس نے اپنی کتابوں میں زعفران کے کھیتوں کی حسن کی جا بجا تعریف کی۔ یعنی مشہور شاعر کالیداس جو ہے وہ ایک مشہور شاعر ہے، اس نے اپنی کتابوں میں زعفران کی یعنی سیفرون کی کھیتوں کی خوبصورتی، حسن مطلب خوبصورتی کی جا بجا یعنی جگہ جگہ تعریف کی ہے۔ سنسکرت کا کوئی طالب علم کالیداس کو فراموش نہیں کر سکتا، یعنی سنسکرت کا کوئی بھی طالب علم اسٹوڈنٹ جو ہے، شاگرد جو ہے، کالیداس کو کیا نہیں کر سکتا، فراموش یعنی بھول نہیں سکتا۔ زعفران کے حسن نے شاعروں، ادیبوں اور مفکروں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ یعنی زعفران کے حسن نے، خوبصورتی نے شاعروں کو، ادیبوں کو، کتاب لکھنے والوں کو، مفکروں کو، سوچ و فکر کرنے والوں کو اپنی طرف کیا ہے، متوجہ کیا ہے، توجہ دلایا ہے۔ زعفران کے کھیت کو زعفران زار بھی کہا جاتا ہے، یعنی زعفران کے کھیت کو زعفران زار بھی کہا جاتا ہے، اس کا دوسرا نام ہے۔ اس کے معنی لغت میں یہ لکھے ہیں: وہ مقام جہاں دور تک زرد پھول ہو یا زرد فضل کھڑی ہو۔ یعنی اس کا زعفران زار کا لغت میں معنی جو ہے، ڈکشنری میں معنی یہ لکھے ہیں کہ وہ مقام یعنی وہ جگہ جہاں دور تک زرد پھول ہو یا زرد فضل کھڑی ہو۔ دوسرے معنی یہ بھی لکھے ہیں: وہ جگہ جہاں پہنچ کر انسان کو بہت ہنسی آئی ہے۔ یعنی وہ جگہ جہاں پہنچ کر کیا ہو جاتا ہے، انسان کو بہت ہنسی آنے لگتی ہے۔ مشہور ہے کہ زعفران کے کھیت میں پہنچ کر انسان کو خود بخود ہنسی آنے لگتی ہے۔ یعنی یہ بات مشہور ہے کہ زعفران یعنی سیفرون کے کھیت میں پہنچ کر انسان کو کیا جاتا ہے، خود بخود ہنسی آنے لگتی ہے۔ کشمیر میں زعفران زار کو ہنسی مذاق کی محفل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ یعنی کشمیر میں زعفران زار یعنی سیفرون کو ہنسی مذاق کی محفل کے لیے بھی کیا کرتے، استعمال کرتے۔ کہتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر غیر ملکی فوجیوں نے اس کے حسن کے آگے سر جھکا دیا۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ زعفران کی خوبصورتی کو دیکھ کر غیر ملک یعنی دوسرے ملکوں کے فوجیوں نے کیا کیا ہے، اس کے آگے، اس کی خوبصورتی کے آگے اپنا سر جھکا دیا اور اس کی خوبصورتی میں کھو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کے یونانی فوجیوں نے جب کشمیر کی وادی میں زعفران کے کھیتوں کا حسن دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کے یونانی فوجیوں نے جب کشمیر کی وادی میں زعفران کے کھیتوں کا کیا ہے، حسن دیکھا، خوبصورتی دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ خوبصورت پھولوں میں اپنی فوجی فرائض بھول بیٹھے اور زعفران کے پھولوں کے خوبصورتی رنگوں میں فطرت کی انگڑائی دیکھنے لگی۔ یعنی وہ خوبصورت پھولوں میں کیا ہو گیا، اپنی فوجی فرائض یعنی اپنی آرمی ڈیوٹی جو ہے بھول بیٹھے اور زعفران کے پھولوں کی خوبصورت رنگوں میں فطرت یعنی قدرت کی انگڑائی دیکھنے لگی۔ ابوالفضل نے آئین اکبری میں زعفران کی عجیب تعریف کی۔ یعنی ابوالفضل جو اکبر کا کیا تھا، کوٹ پوائٹ تھا، اس نے کیا کیا، اپنی کتاب میں جس کا نام آئین اکبری تھا، اس میں اس کا یعنی اس زعفران کی عجیب تعریف کی ہے۔ اکتوبر اور نومبر میں سری نگر سے کچھ دور پامپور میں زعفران کے کھیتوں کی خوبصورتی دیکھنے کی چیز ہوتی ہے۔ یعنی اکتوبر اور نومبر میں کیا ہو جاتا ہے، سری نگر سے کچھ دور پامپور میں کیا ہوتا ہے، زعفران کے کھیتوں کی خوبصورتی دیکھنے کی چیز ہوتی ہے۔ پامپور کے علاوہ کئی اور علاقوں میں بھی اس کی کاشت ہوتی ہے۔ یعنی پامپور کے علاوہ کیا ہوتا ہے، اور کئی علاقوں میں بھی اس کی کھیتی باڑی ہوتی ہے۔ زعفران کے پھولوں پر جب چاند کی دل آویزی روشنی پڑتی ہے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی بہشت ہے تو بس یہی زمین ہے۔ یعنی کیا ہو جاتا ہے، زعفران کے پھولوں پر جب چاند کی دلچسپ روشنی پڑتی ہے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی بہشت ہے تو یہ بس یہی زمین ہے۔ اس کی پتیوں پر نیا رنگ اور نئی کیفیت ہوتی ہے۔ یعنی اس کی پتیوں پر کیا ہوتا ہے، نیا رنگ، الگ الگ رنگ اور نئی کیفیت، نئی حالات ہوتی ہے۔ زعفران کو بادشاہوں کا پھول سمجھا گیا ہے۔ یعنی زعفران کو کیا سمجھتا ہے، بادشاہوں کا پھول سمجھا گیا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس
کی تخلیق میں محنت کش طبقہ کا لہو شامل ہے. یعنی یہ بات دوسری بات ہے کہ اس کی تخلیق میں، اس کو پیدا کرنے میں بھی، ان کو پیدا کرنے میں کیا ہو جاتا ہے، محنت کش یعنی محنت کرنے والے لوگوں کا خون شامل ہے. لہو مطلب خون شامل ہے. یونانیوں کے یہاں زعفران کے رنگ کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے. یعنی یونان میں کیا سمجھا جاتا ہے، زعفران سیفرون کے رنگ کو شاہی رنگ یعنی بادشاہوں کا رنگ سمجھا جاتا ہے. ہندوؤں کے یہاں بھی زعفران کے تلک کو مقدس سمجھا جاتا ہے. یعنی ہندوؤں کے مذہب میں بھی سیفرون کے تلک کو کیا سمجھا جاتا ہے، مقدس پاک سمجھا جاتا ہے. زمانہ قدیم میں زعفران کا تصور وادی کشمیر سے الگ نہیں کیا جاتا تھا. یعنی پہلے زمانے میں، پرانے زمانے میں کیا کرتا تھا، قدیم زمانہ مطلب پرانے زمانے میں زعفران کا تصور جو ہے، خیال جو ہے، وادی کشمیر سے الگ نہیں کیا جاتا تھا. یہی وجہ ہے کہ زعفران کو کشمیر راجا بھی کہا جاتا ہے. یعنی کہا جاتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ زعفران کو، سیفرون کو کشمیر راجا یعنی کشمیر کا راجا بھی کہا جاتا ہے. زعفران کی خوشبو سے یونان کے دربار، تھیٹر اور ہال مہک اٹھتے. یعنی زعفران کی خوشبو، سیفرون کی خوشبو سے یونان کے دربار، تھیٹر اور ہال جو ہے مہک اٹھتے ہیں. کشمیر سے لے کر یونان تک مختلف دواؤں میں زعفران کا استعمال ہوتا رہا ہے. یعنی زعفران کی کیا ہوا ہے، کشمیر سے لے کر یونان تک مختلف دواؤں میں، الگ الگ دواؤں میں سیفرون کا، زعفران کا استعمال ہوتا رہا ہے. ان دنوں کشمیر اور اسپین کے لوگ اپنے کھانوں میں زعفران استعمال کرتے تھے. یعنی اس وقت کیا کرتے تھے، اس وقت کشمیر اور اسپین کے لوگ جو ہے اپنے کھانوں میں سیفرون کا یعنی زعفران کا استعمال کرتے تھے. انگلینڈ میں بھی 18ویں صدی میں اس کی کاشت شروع ہوئی. یعنی انگلینڈ میں بھی 18ویں صدی میں اس کی کھیتی باڑی جو ہے شروع ہوئی. انگلینڈ میں بھی زعفران کی کاشت ایک مستقل فن ہے. یعنی زعفران کی کھیتی باڑی کرنا ایک مستقل، ایک مکمل کیا ہے، ایک ہنر ہے. اس کی کاشت کے لیے خاص قسم کی ڈھلوان زمین درکار ہے. یعنی اس کی فصل کے لیے، اس کی کھیتی باڑی کرنے کے لیے، زعفران کی کھیتی باڑی کرنے کے لیے مطلب ڈھلوان یعنی پھیلا ہوا زمین ہونا بہت ضروری ہے. جولائی اور اگست میں بیج کے بلب ڈالے جاتے ہیں. ایک بار ڈالنے کے بعد تقریباً 14 برس تک اس پر زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی کیا ہو جاتا ہے، جولائی اور اگست میں بیج کے یعنی بلب جو ہے ڈالے جاتے ہیں، یعنی اس کی بیج بوئے جاتے ہیں، اور ایک بار ڈالنے کے بعد تقریباً 14 سال تک اس پر زیادہ محنت کرنا نہیں پڑتے ہیں. اکتوبر میں پھول نکل آتے ہیں، پھر ایک خوبصورت باغ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے. یعنی کیا ہو جاتا ہے، اکتوبر میں اس کا یعنی سیفرون کا پھول نکل آتے ہیں، تو پھر ایک خوبصورت باغ جو ہے ہمارے نظروں کے سامنے ہوتے ہیں. نگاہوں مطلب نظروں کے. دھوپ میں زعفران کے پھول چن کر سکھائے جاتے اور پھر مختلف قسم کے زعفران تیار ہو جاتے. یعنی دھوپ میں کیا ہو جاتے، الگ الگ زعفران سیفرون کے پھول کو چن کر سکھائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد مختلف قسم کے زعفران جو ہے، الگ الگ قسم کے زعفران جو ہے تیار ہو جاتے ہیں. شاہی زعفران، مونگر اور لچھا وغیرہ اس کی قسمیں ہیں. یعنی شاہی زعفران، مونگر اور لچھا جو ہے کیا ہے، اس کی الگ الگ قسم ہے زعفران کی، یعنی سیفرون کی، زعفران کی. ہندوستان میں ہر قسم کے زعفران کی مانگ ہے. یعنی ہندوستان میں ہر قسم، الگ الگ قسم کی کیا ہے، سیفرون یعنی زعفران کی مانگ ہے، ڈیمانڈ ہے. بڑھتی ہوئی اس مانگ کی وجہ سے کشمیری زعفران کی تجارت بڑھتی جا رہی ہے. یعنی اس بڑھتی ہوئی مانگ کی وجہ سے، اس بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کی وجہ سے کیا ہوا ہے، کشمیری زعفران کی تجارت جو ہے بڑھتی جا رہی ہے. کشمیر میں زعفران کی کاشتکاری کو بڑے پیمانے پر فروغ دینے کے لیے مرکزی و ریاستی حکومت نے کئی منصوبے تشکیل کیے ہیں. یعنی کشمیر میں سیفرون کی کاشتکاری کے لیے، یعنی زعفران کی کھیتی باڑی کو بڑے پیمانے پر فروغ دینے کے لیے، یعنی اس سے زیادہ پھیلانے کے لیے کیا کیا، مرکزی اور ریاستی حکومت نے کئی منصوبے، کئی پلان تشکیل بنائے گئے، اور ایک طویل منصوبہ نیشنل زعفران مشن کے تحت ہاتھ میں لے، اور ایک طویل پلان بنایا گیا جس کا نام کیا رکھا، نیشنل زعفران مشن کے تحت جو ہے ہاتھ میں لیا. امید ہے کہ
جدید سائنسی طریقوں سے بھی کاشت کرنے کی کوشش کی جائے گی. ہمیں امید ہے کہ جدید سائنسی طریقوں یعنی ماڈرن سائنسی طریقوں سے بھی اس کی کاشت یعنی اس کی کھیتی باڑی کرنے کی کوشش کریں گی. اور کالیداس نے اپنی نظموں میں زعفران کے حسن کو جس خوبصورتی سے بیان کیا اس کی اصلی خوشبو جو ہے تمام دنیا میں پھیل جائے گی. اور کالیداس نے کیا کیا اپنی نظموں میں زعفران کی حسن کو یعنی زعفران کی خوبصورتی کو جس خوبصورتی سے بیان کیا ہے جس حسن کو خوبصورتی سے بیان کیا ہے اس کا اصلی خوشبو جو ہے تمام دنیا میں کیا ہو جائیں گے پھیل جائے گی. اس کا ہمیں امید ہے.